السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں آپ تمام بخیر و عافیت ہوں گے۔ محترم ناظرین، ایک بات یہ ہے کہ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں بہت اچھے اور بہت ماہر مقرر موجود ہے، بڑی اچھی تقریر کرنے والے موجود ہیں، علماء کرام جو بڑے اچھے انداز میں بیان بھی کرتے ہیں۔ ایسے بیان کرنے والے ہیں کہ لوگ ان کے بیان کو سن کر جھومنے لگتے ہیں، لیکن پھر ایک یہ شکایت رہتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں بھائی بیان تو بہت اچھا کرتا ہے، سننے میں بڑا مزہ آتا ہے، بہت ہی لچھیدار مزیدار بیان کرتا ہے، سن کر بہت سکون ملتا ہے، لیکن جو اثر ہونا چاہیے بیان کو سن کر وہ اثر محسوس نہیں ہوتا ہے۔ بیان کو سن کر جو اثر ہونا چاہیے وہ اثر نہیں ہوتا ہے۔ اب سوال ہوتا ہے کہ بھائی اثر کیوں نہیں ہوتا ہے؟ تو اس کے لیے کسی اور کو ذمہ دار ٹھہرانے سے بہتر یہ ہوگا کہ بیان سننے والا خود اپنے آپ کو ذمہ دار ٹھہرائے اور اپنی بیماری کو تلاش کرے کہ آخر میری روح کو ایسی کون سی بیماری لگ چکی ہے جو دینی بات میرے دل کے اوپر اثر نہیں کرتا ہے۔ تو سنیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک انسان گناہ کرتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، ایک دھبا لگ جاتا ہے، اور اگر یہ انسان پھر توبہ کر لیتا ہے تو وہ دھبا وہ نقطہ مٹ جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ انسان گناہوں سے توبہ نہیں کرتا اور گناہ کرتا ہی رہتا ہے، نقطہ دھبا پڑتا ہی رہتا ہے اس کے دل کے اوپر، تو دھیرے دھیرے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر کوئی بھی بھلی بات خیر کی بات اس کے دل پر اثر نہیں کرتی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ہم جو بیان سنتے ہیں، ہم جو تقریر سنتے ہیں، قرآن و حدیث کی باتیں سنتے ہیں، سننے میں مزہ بھی آتا ہے، لیکن ہمارے دل پر اس کا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ پتہ یہ چلا کہ ہمارے جو دل ہے وہ اندر سے سیاہ ہو چکے ہیں۔ ہمیں اصل بیماری کو پکڑنی ہوگی کہ بیماری کیا ہے، اور پھر اس کے مطابق ہمیں اپنا علاج کرنا ہوگا۔ تو بیماری پتہ یہ چلا کہ ہمارا جو دل ہوتا ہے وہ گناہ کرنے کی وجہ سے سیاہ ہو جاتا ہے، اور سیاہ ہونے کے بعد انسان کے دل پر کوئی بھی بھلی بات اثر نہیں کرتی ہے، کوئی بھی خیر کی بات اثر نہیں کرتی ہے۔ تو اس کا علاج یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کرے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آنسو بہائے اور آئندہ گناہ کو چھوڑنے کی کوشش کرے، تب جا کر انشاءاللہ بھلی بات اور خیر کی بات آپ کے دلوں پر اثر کرے گی۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، آپ اندازہ لگائیے، اور آپ نے سنا ہوگا علماء کرام سے کہ جب حجر اسود جو ایک پتھر ہے جب جنت سے اتارا گیا تھا تو بالکل دودھ کی طرح سفید اور وائٹ تھا، لیکن آج وہ پتھر بالکل کالا پڑ چکا ہے، اور جس کی وجہ سے اس کا نام حجر اسود رکھ دیا گیا کہ کالا پتھر۔ اس کے بارے میں علماء کرام لکھتے ہیں کہ یہ سفید پتھر آخرکار کالا کیوں ہو گیا؟ تو لکھتے ہیں کہ یہ سفید پتھر گنہگار انسان کے ہاتھ پڑنے کی وجہ سے، گنہگار انسان لوگ جو اس کو بار بار چھوتے ہیں تو جو گناہوں کا اثر ہوتا ہے اس پتھر کے اندر پہنچ جاتا ہے، اور گناہ کے اثر کی وجہ سے دودھ جیسا سفید پتھر دھیرے دھیرے کالا ہو گیا، بالکل کالا ہو گیا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک گنہگار انسان ایک پتھر کو ہاتھ لگایا جس کی وجہ سے ایک دودھ جیسا سفید پتھر اتنا کالا ہو گیا، تو وہ انسان جو خود دن رات گناہ میں ملوث رہتا ہے تو اس کے اندر خود کے اندر جو دل ہے
اس دل کی کیا حالت ہوتی ہوگی، اس دل کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی انسان کے بار بار گناہ کرنے کی وجہ سے۔ تو ضروری یہ ہے کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ بھلی بات، خیر کی بات ہمارے دلوں پر اثر کرے، ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے دلوں کو گناہوں سے پاک و صاف کریں، اللہ رب العزت کے بارگاہ میں آنسو بہائے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے، تب جا کر ہمارے دلوں پر بھلی بات اثر کرے گی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیں اور تمام امت مسلمہ کو اپنی دعا میں یاد رکھیں۔